السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویسے تو ہم آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں آپ لوگوں کی لائیو کلاسز، تو یہ لیکچر بھی ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں جو یوٹیوب پہ پڑے ہیں اور ہمارے چینل پہ بھی موجود ہیں، یوٹیوب کے بھی اور دوسرے ہمارے ویب سائٹ پر بھی۔ تو آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 کنٹرول سٹرکچر، 10th کلاس کا یہ پہلا لیکچر منتھ آف جولائی کا۔ تو کنٹرول سٹرکچر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ کنٹرول سٹرکچر از یوزڈ ٹو کنٹرول دا فلو آف ایگزیکیوشن آف پروگرام۔ کنٹرول سٹرکچر بیسیکلی پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب پروگرام کی ایگزیکیوشن کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھیں، آپ اگر نظر آ رہا ہو آپ کو رائٹ سائڈ پر میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا میں نے اپنی طرف سے، تو اس کے اندر بیسیکلی میں نے لائن نمبر لکھا ہے 10 20 30 40 50۔ تو جس ترتیب سے یہ پروگرام ٹرانسلیٹ ہوگا اس کو کنٹرول سٹرکچر بولتے ہیں۔ جیسے لائن نمبر 10 ہے CLS کلیئر اسکرین، تو سب سے پہلے یہ ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کے بعد لائن نمبر 20 پر ان پٹ A یہ ایگزیکیوٹ ہوگی، اور پھر لائن نمبر 30 پر یہ سیکوینس کے ساتھ چلے گا، تو اس کو کنٹرول سٹرکچر بولتے ہیں۔ تو کنٹرول سٹرکچر کی بیسیکلی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں: سیکوینس، سلیکشن اینڈ لوپ۔ سیکوینس سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ پروگرام ہمیشہ سیکوینس کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے، جبکہ سلیکشن سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے پروگرام کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے لوپ۔ لوپ میں کیا ہوتا ہے میرا بیٹا کہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ایک دائرے کے اندر، ایک لوپ کے اندر۔ لوپ کہتے ہیں چکر کو۔ فرض کیا ہم ایک ٹیبل کا پروگرام بنا رہے ہیں، ٹیبل لکھ رہے ہیں ہم ٹیبل لکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ٹیبل لکھتے ہوئے ہم جس نمبر کا ٹیبل معلوم کر رہے ہیں اسی نمبر کو بار بار ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں مختلف نمبرز کے، تو اس کو کہتے ہیں ہم لوپ۔ کہ وہ جیسے 2 کا ٹیبل 10 تک لے کر جانا ہے ہم نے، تو ہم کیا کریں گے 2 کو ہی ملٹیپلائی کریں گے 10 ٹائم، 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی وہ ایک لوپ میں چلتا رہے گا پروگرام، اس کو ہم بولیں گے لوپ سٹرکچر۔ تو لوپ سٹرکچر، سیکوینس، سلیکشن اور لوپ۔ کنٹرول سٹرکچر کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں: سیکوینس، سلیکشن اینڈ لوپ۔ اس کے بعد آتا ہے جی ٹائپس آف سیکوینس سٹرکچر۔ یہ میں ترتیب سے چل رہا ہوں آپ کی بک کے مطابق۔ ٹائپس آف سیکوینس سٹرکچر۔ اب ٹائپس آف سیکوینس سٹرکچر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹائپس آف سیکوینس سٹرکچر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی 2 طرح کا سیکوینس سٹرکچر ہے، ایک کنڈیشنل اور دوسرا انکنڈیشنل۔ کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ٹرانسفر ہوتا ہے، مثلا لائن نمبر 20 سے میں ڈائریکٹ 40 پہ آنا چاہتا ہوں، لائن نمبر 20 سے ڈائریکٹ 40 پر آنا چاہتا ہوں، تو مجھے 30 اسکیپ کرنا پڑے گی۔ تو اگر تو میں کسی کنڈیشن کے ساتھ 40 پر آ رہا ہوں تو پھر تو یہ کنڈیشنل ہے، اور کنڈیشنل سٹرکچر کے لیے آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے بک کے اوپر موجود ہے، پہلے پیج کے اوپر ہی۔ اور اس کے بعد اگر ہم نے لائن نمبر 20 سے 40 پر آنا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن، تو پھر ہم اس کے لیے انکنڈیشنل کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ آن گو ٹو کنڈیشنل سٹرکچر کے لیے اور گو ٹو اسٹیٹمنٹ انکنڈیشنل سٹرکچر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ پوچھتے ہیں سر میں گو ٹو ڈرنک کا واٹر، میں کہتا ہوں گو ٹو ڈرنک کا واٹر۔ اب گو ٹو میں کوئی کنڈیشن نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آن گو ٹو میں کیا ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پیاس ہے دین یو گو ٹو ڈرنک کا واٹر، اس میں کنڈیشن آ جائے گی، تو یہ کنڈیشنل سٹرکچر ہوگا۔ آن گو ٹو کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کے لیے اور گو ٹو انکنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کنٹرول سٹرکچر کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں: سیکوینس، سلیکشن اور لوپ۔ آج ہم نے سیکوینس کو پڑھنا ہے، کہ سیکوینس کو دیکھنا ہے کہ سیکوینس سٹرکچر کیسے کام کرتا ہے۔ سیکوینس سٹرکچر بیسیکلی 2 طریقے سے کام کرتا ہے، کنڈیشنل اور انکنڈیشنل۔ کنڈیشنل میں کیا ہوتا ہے، کنڈیشنل میں آپ کو جو کنٹرول سٹرکچر دیا جاتا ہے وہ کسی شرط کے ساتھ لائن کو سکپ کر کے آگے جاتا ہے، اور انکنڈیشنل میں کیا ہوتا ہے، جو کنٹرول سٹرکچر ٹرانسفر ہوتا ہے کسی اور لائن نمبر پر وہ وداؤٹ اینی کنڈیشن ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اچھا، کنٹرول سٹرکچر بیسیکلی کیا ہے؟ کنٹرول سٹرکچر پروگرام کی ایگزیکیوشن کی ترتیب ہے کہ ہم نے کس ترتیب کے اندر پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، اس کو ہم کنٹرول سٹرکچر بولتے ہیں۔ کنٹرول سٹرکچر کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں: سیکوینس، سلیکشن اینڈ لوپ۔ جیسے میں نے یہ پروگرام ایگزامپل میں لکھا، لائن نمبر 10 پہ CLS یہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوگی،
20 والی بعد میں، 30 والی بعد میں، 40 والی بعد میں اور 50 والی اینڈ پر. تو اگر ہم اس ترتیب کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کرنا چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں، اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو، تو اس کے لیے میں سلیکشن کا استعمال کرتا ہوں. اور اگر میں پروگرام کو بار بار چلانا چاہتا ہوں اینڈ پر جانے سے پہلے، تو اس کے لیے میں لوپ سٹرکچر کا استعمال کرتا ہوں. لوپ کیا ہوتا ہے؟ ایک چکر ہوتا ہے کہ جب تک پروگرام چلتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. تو آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے جی وہ بنیادی طور پر کنٹرول سٹرکچر کی اقسام اور پھر سب سے پہلی قسم کی آگے مزید 2 اقسام، گو ٹو اسٹیٹمنٹ، آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ. یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے اور گو ٹو آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا سنٹیکس آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پورے مارکس اسی وقت ملتے ہیں جب آپ اسٹیٹمنٹ کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا سنٹیکس لکھتے ہیں. اگر آپ سنٹیکس نہیں لکھیں گے تو آپ کی ڈیفینیشن ادھوری ہے. تو اگر آپ پورے نمبر گین کرنا چاہتے ہیں، آپ پوری تعریف یاد بھی کرتے ہیں اور سنٹیکس نہیں لکھتے، تو اس کا آپ لوگوں کو نقصان ہے کہ آپ کو آدھے نمبر تو ویسے کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو سنٹیکس آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، گو ٹو کا بھی اور آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا بھی. ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بچے آن لائن لیکچر ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں جتنا زیادہ ہو سکے، ہے نا جی؟ تاکہ ہم ایک آن لائن لائیو لیکچر بھی لے رہے ہیں اور یہ دوسرا یوٹیوب چینل کے لیے بھی ہم لیکچر بنا رہے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں طرف سے گین کریں نالج، تاکہ آپ کو جب آپ اسکول کھلیں آپ کو کافی کچھ سمجھ آ چکا ہو. شکریہ میرا بیٹا. آج کا لیکچر، پہلا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے مزید سلیکشن سٹرکچر کی اقسام اور لوپ کی اقسام.